توحید مضبوط کر لیجئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اپنا جو قانون ہے وہ سیکولر ہے, لیکن پبلک سیکولر نہیں ہے. تو ان کو ہم اور آپ کیسے صحیح راستے کی طرف لا سکتے ہیں یا ان کا دل جیت سکتے ہیں؟ ویسے ہی دل جیتیے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتا ہے. حدیث مسند احمد, حدیث نمبر 14249. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں, غورث بن حارث نام کا ایک آدمی آیا, تلوار لٹک رہی آپ کی, اس نے نکالا اور کہا میں یمنعک منی, کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ. یہ ہے عقیدہ توحید. جب تک اللہ نے آپ کی جان رکھی ہے جان رہے گی, جان نہیں جانے والی ہے. کہا اللہ, اور اس اللہ میں اتنی تاثیر تھی کہ تلوار گر گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا. پوچھا کون ہے جو بچا سکتا ہے؟ تو سامنے والے کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں. اس نے کیا کہا؟ کن کا خیر آخذ, آپ بھلے کے بیٹے ہیں, آپ ہی بچا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. دل جیتیے لوگوں کا, دل مت چیریے, دل جیت لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کلمہ پڑھیں گے؟ تو اس نے کہا نہیں. اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے. اس نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخلا سبیلا, راستہ چھوڑ دیا. اب یہ پوائنٹ پر غور کیجئے, یہ تو اسلام کا اخلاق ہے, مسلمانوں کا اخلاق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے, قرآن کا اخلاق ہے. کوئی زور زبردستی نہیں. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. اس نے ایک بات جو کہی وہ کام ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ اب میں آئندہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہوں گا جو آپ سے لڑیں گے. غیر مسلم تھا, لیکن کہا اب جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا, ان کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا, اور میں تو آپ سے کبھی لڑوں گا ہی نہیں, کیونکہ آپ نے میری جان بخشی کر دی ہے, مجھے معاف کر دیا ہے. تو اب میں کبھی نہیں لڑوں گا, اور جو آپ سے لڑتے ہیں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا. دو چیز. نمبر 3, قد جئتکم من عند خیر الناس, جب وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا تو کہا میں تم لوگوں کے پاس سب سے بہترین انسان سے مل کے آیا ہوں. 3 پوائنٹ پہ یاد رکھیے. نمبر 1, اب میں کبھی نہیں لڑوں گا. نمبر 2, جو لڑتے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دوں. نمبر 3, بہترین انسان سے مل کے آیا ہوں, جبکہ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا. آج ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے, ایک جملہ کہہ دوں برا لگے گا, مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے اور پکڑ کے پیسہ لیتا ہے. اگر کوئی آ جائے ہمارے یہاں تو مسلم دکاندار کو آپ دیکھیے اکڑ کے بات کرے گا اور پکڑ کے پیسہ لے گا. مطلب نہیں سمجھے؟ پکڑ کے پیسہ لینا مطلب اتنا پیسہ لے لو, اتنا منافع لے لو کہ دوبارہ آئے نہیں, کیا معلوم نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو. تو مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے, پکڑ کے پیسہ لیتا ہے, اور وہی غیر مسلم دکاندار آداب سے بات کرتا ہے اور ادب سے پیسہ لیتا ہے. مالواڑیوں سے سیکھیے. آج ہماری اور آپ کی دکانیں چلتی کیوں نہیں ہیں؟ برکت ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ہماری حرکت ویسی ہے, اس لیے برکت ختم ہو گئی. اور برکت کے چکر میں ہم اور آپ نہیں ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے, کوئی کہہ دے مولوی صاحب مجھے برکت چاہیے, نہ اتنا بڑا مجمع کوئی کہے مولوی صاحب برکت چاہیے, نہ, سب یہ کہیں گے مولوی صاحب مجھے کثرت چاہیے, زیادہ چاہیے. یاد رکھیے گا, حرکت, برکت, کثرت. اللہ سے کبھی بھی کثرت نہ مانگیے بلکہ برکت مانگیے. اس لیے ہم اور آپ جب وطر والی دعا پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر ہے نا سنن ابی داؤد کتاب الصلاح 14:25, وبارک لی فیما اعطیت, میرے رب تو جو کچھ مجھے دینے والا ہے اس میں تو برکت عطا فرما. اس لیے رو رہے ہیں ہم اور آپ. صحابہ کرام سے زیادہ پیسہ ہے ہمارے پاس,
ایک صحابی کی بلڈنگ آپ بتا دیجئے کہ جو اب تک ہے، ایک صحابی کی بلڈنگ. لیکن میں ایک صحابی کا بینک بیلنس بتا دوں گا، اگر سننا چاہتے تو بتا دوں. ایک صحابی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام کا بینک بیلنس آج بھی مدینہ میں ہے. تو ویسا بینک بیلنس چالو کیجئے جو نیکیوں والا رہے، صدقہ و خیرات والا رہے. یہ پوری بلڈنگ ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے وہ سب ختم ہو جانا، لیکن جو بینک بیلنس نیکی والا ہے وہ قیامت تک رہے گا. صحابہ کرام کی ایک بھی بلڈنگ کہیں بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بلڈنگ کہیں بھی نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی گھر کہیں بھی نہیں ہے. کوئی بتا دے دنیا میں کہاں پر ہے؟